نے فرمایا انکم فی زمان من ترک منکم عشر ما امر بہ ہلاکہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ بے شک تم ایسے زمانے میں رہتے ہو، یعنی جو خیر القرون کا زمانہ ہے، جو نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے، کہ من ترک منکم عشر ما امر بہ، کہ اگر تم میں سے کسی نے جن باتوں کا حکم دیا جاتا ہے اس کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دیا، 10 میں سے ایک بٹا 10، اگر 10واں حصہ بھی اس نے مامورات کا چھوڑ دیا ہلاکا، تو وہ ہلاک ہوگا، یعنی گویا کہ وہ عذاب کا مستحق ہوگا، کیونکہ تم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے براہ راست فیض یافتہ ہو اور دوسرے لوگوں کے لیے رہنما ہو، لہٰذا تمہارے اندر کسی عمل میں کوتاہی یہ قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا تم میں سے اگر کسی نے 10واں حصہ بھی شریعت کے احکامات کا چھوڑا تو یہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا۔ لیکن بعد والے لوگوں کے لیے پھر بشارت سنائی کہ چونکہ بعد میں جو لوگ آئیں گے خیر القرون کے بعد، تو وہ اس زمانے میں شر اور فساد بہت پھیلا ہوا ہوگا اور دین پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے، تو ایسے وقت میں اگر کوئی تھوڑا سا دین کا عمل بھی کرے گا تو اللہ پاک اسے نجات دیں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ ثم یاتی زمان، پھر ایک زمانہ آئے گا، من عمل منہم بعشر ما امر بہ، کہ جس نے ان میں سے 10ویں حصے پر عمل کیا جن باتوں کا انہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی 9 حصے اگر چھوڑے رکھے لیکن 10 میں سے ایک حصے پر عمل کیا، 10ویں حصے کا مطلب یہ ہوتا ہے 10%، صرف 10واں حصہ بھی شریعت کے احکامات پر عمل کیا، نجا، تو وہ نجات پا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کو ان کا تھوڑا عمل بھی قبول ہوگا، اس لیے کہ وہ بہت فتنہ اور فساد کے زمانے میں ہوں گے، لہٰذا ان کے لیے اللہ پاک کو یہ تھوڑا سا عمل بھی قبول ہوگا۔ اگرچہ اس حدیث کا مقصد علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فرائض واجبات ہیں ان میں کمی کر دی جائے، جیسے مثال کے طور پر اگر 5 نمازیں دن میں ہیں تو 2 دن میں صرف 1 نماز پڑھے تو بھی کامیاب ہوگا، نہیں، فرائض واجبات تو سب کے لیے قیامت تک کے لیے مکمل ہیں، اگر ان میں کوتاہی کرے گا تو باسپرس ہوگی، بلکہ اس کا مقصد علماء فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے میں ہے، جن باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، تو گوئے کہ صحابہ کے لیے گنجائش نہیں تھی کہ وہ مامورات کو چھوڑ دیں، 10واں حصہ چھوڑنے کی بھی ان کے لیے گنجائش نہیں، بلکہ پوری دین پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے تاکہ دین دوسروں تک پہنچ جائے، کیونکہ دین ابھی ابتدائی زمانے میں تھا، نبی علیہ السلام سے صحابہ نے دین سیکھا، تو اگر صحابہ کرام اس میں کوتاہی کرتے تو دین پوری دنیا میں نہ پھیلتا، اسی لیے صحابہ کرام کے لیے اللہ پاک نے قاعدہ ذرا سخت رکھا ہے کہ تمہارے لیے اگر 10واں حصہ بھی چھوڑو گے تو نجات نہیں پاؤ گے، اسی لیے صحابہ نے کوئی کوتاہی نہیں کی اور انہوں نے ہر ایک صحابی نے مرتے دم تک دین کو پھیلایا ہے اور دوسروں تک پہنچایا ہے۔ اور آخر زمانے میں فتنہ و فساد کا زمانہ ہوگا تو اس میں اگر انسان پورے دین کی تبلیغ نہ کر سکے، صرف 10ویں حصے کی تبلیغ کرے، یعنی شریعت کے احکامات دوسروں تک پہنچائے، تو بھی یہ تھوڑا سا عمل بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ تو لہٰذا ہم اور آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ انسان ہر جگہ ہر کسی کو شریعت کی بات ہو، شریعت کا حکم بتا بھی نہیں سکتا، اور فتنہ و فساد کا زمانہ ہے، بہت ساری باتوں کو انسان مجبوراً خاموشی سے برداشت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں تھوڑی بہت بھی انسان اگر دین کو پھیلانے کی کوشش کرے گا اور اوامر کو پھیلائے گا، چاہے 10واں حصہ، 10 میں سے یعنی صرف ایک حصہ، 9 حصے اس نے چھوڑ دیے، ایک حصے کی تبلیغ کی اور شریعت کے احکامات کو پہنچانے کی کوشش کی، تو بھی اس کے لیے نجات کا باعث بن جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم خود بھی دین پر عمل کریں اور دوسروں کے لیے بھی اس کی ترغیب دیں، اس کے احکامات پہنچائیں، جو بھی مناسب طریقہ ہو، کسی بھی مناسب طریقے سے حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ شریعت کے احکامات کو دوسروں تک پہنچائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ اللہ پاک ہم اور آپ سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔